السلام علیکم۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک اور ہارٹ ٹچنگ ہونے جا رہی ہے، تو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ لڑکی جان بوجھ کر انجانے میں جو بھی کر رہی تھی، کاظم خان پر سب بھاری پڑ رہا تھا، وہ جو آج ہی اس سے دور رہنے کا خود سے وعدہ کر چکا تھا۔ یہ لڑکی اس وعدے کی بینڈ بجانے پر لگی ہوئی تھی۔ کاظم خان، بحث کرنا بند کرو اور سیدھی ہو کر اپنا کھانا ختم کرو۔ کاظم نظریں اس پر سے ہٹاتا بھاری سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ امیرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، سب کچھ میں ہی کرتی ہوں۔ دیکھنا، اللہ ایک دن آپ سے، میرے ساتھ آپ کے کیے گئے تمام ظلم کا بدلہ لے لیں گے، اور پھر اس دن میں آپ کو دیکھوں گی۔ امیرہ کہتی سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنا کھانا کھانے لگی تھی، پر اس کی ایک ایک ادا کاظم خان کے دل پر جا کر لگی تھی۔ اور جو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ کاظم منہ میں بڑبڑاتا پانی کا ایک اور گلاس اٹھا کر پینے لگا تھا۔ امیرہ اس کی جانب متوجہ ہو کر دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا بڑبڑا رہے ہیں آپ منہ ہی منہ میں؟ یہ کھانا کھاتے اچانک امیرہ کے گلے میں نوالا پھنسنے سے اسے بری طرح سے کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ امیرہ، امیرہ، کیا ہوا؟ کہ بری طرح کھانسنے سے کاظم خان اس کی جانب پریشان ہوتا ہوا بھاگ کر اس کے نزدیک گیا تھا اور ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے پیچھے سے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ امیرہ اس کی اس طرح سے کیئر کرتا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ امیرہ نے تیزی سے پانی پیتے گلاس کو لبوں سے ہٹایا تھا اور اپنی آنسو سے بھری آنکھوں سے اپنے بالکل قریب کاظم خان کو دیکھا تھا، ساتھ کھڑے کاظم خان کو دیکھا، اور اب میں ٹھیک ہوں، امیرہ آہستگی سے گویا ہوئی تھی، جبکہ کاظم خان کی نظریں تو اس کے لبوں پر ٹھہری پانی کے چند قطروں پر تھی۔ جو بوندیں اس کے لبوں پر ابھی بھی چمک رہی تھی، ٹھہری غضب ڈھا رہی تھی، اور امیرہ انہیں دیکھ کر کاظم کا حلق خشک ہوا تھا۔ کاظم خان اور دل میں تیزی سے باہر کی جانب اچھلنے لگا کہ بے ساختہ کاظم خان خود پر سے ضبط کھوتا ہوا اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کے لبوں پر جھکتا ہوا ان بوندوں کو اپنے لبوں سے چننے ہی والا تھا کہ امیرہ نے کاظم خان کا ارادہ سمجھتے جلدی سے اپنے لبوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ کاظم کو کوئی بھی عمل کرنے سے روکا تھا۔ کاظم خان اس کی یہ حرکت دیکھ کر ایک دم بوکھلا گیا تھا۔ اس نے کیسی ہمت کی مجھے روکنے کی؟ کاظم خان نے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے طیش میں آ چکا تھا اور سخت نظروں سے امیرہ کی جانب دیکھا اور آنکھوں میں دیکھا۔ میری کہی کی بات بھول گئے ہے کیا؟ مجھے تب تک چھوئے گا جب میری محبت پر یقین ہو۔ میں اپنی محبت کو آپ کی بےہودی کے چند لمحوں کی نظر نہیں ہونے دوں گی، اور یہ بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ امیرہ بھی اسے اپنی بات سنا چکی تھی۔ جب دل سے میری محبت پر یقین آ جائے ہو اور مجھے اپنی بیوی مانتے ہو تو تب میرے نزدیک آئیے گا۔ امیرہ کاظم کی کالی گہری سرخ ہوئی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو کاظم خان جبڑے بھینچتا امیرہ کی گردن کو زور سے پیچھے کی جانب پھینکتا وہاں سے جاتا ایک کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ امیرہ اسے مزید غصہ دلا چکی تھی۔ امیرہ نے پیچھے سے دور تک اس کی پشت کو گھورا تھا اور دل و جان سے مسکرائی تھی۔ اب وہ جانتی تھی کہ کاظم خان جب تک ٹارچر کیا تھا نا مجھے، اس اڑیل گھوڑی کی سواری کروائی تھی نا مجھے، اب دیکھیں مسٹر شوہر جی، آپ کو کیسے میں دادوں سے ٹارچر کرواتی ہوں۔ بس ایسی آگ لگاؤں گی کہ ساری رات سلگتے رہیں گے۔ امیرہ نے سوچتے ہوئے قہقہ لگایا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اب کاظم خان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکی ہوں۔ وہ جان بوجھ کر اس کا ڈریس پہن کر آئی تھی۔ اپنی حرکتوں سے کاظم کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اسے کافی مزہ آ رہا تھا۔ اس کے جلتے ہوئے دل کو اور ٹھنڈک مل رہی تھی۔ امیرہ یہی تو چاہتی تھی کہ کاظم خان کو اس طرح جلائے کہ وہ سلگتا رہ جائے۔ کاظم کو سلگ کر اب وہ خود کافی پرسکون تھی۔ سارے برتن سمیٹتے وہ کاظم کے بالکل ساتھ والے روم میں گئی تھی اور دروازہ اندر سے لاک کیے وہ آئینے کے سامنے آئی تھی اور اپنے سراپے کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کاظم خان اسے دیکھے بنا نہیں رہ پائے گا، اسی لیے اس نے اسی کے کپڑے پہنے تھے۔ اس کی شرٹ پہن کر ٹیبل کے پاس آ گئی تھی۔ بہت پسند ہے نا یہ نشان؟ اب اسے دیکھ کر ساری رات سلگتے رہیے گا۔ امیرہ نے موبائل پکڑتے اپنی شرٹ اور بلاؤز کی سٹرپ کو
نیچے کی جانب ہٹاتے اسے اپنے اس یا نشان کو کلوز کر کے تصویر بنائی اور کاظم خان کے نمبر پر سینڈ کر دی تھی۔ اس کی یہ حرکت کاظم خان کو اور بھی سٹ پڑا کر رہ گئی تھی۔ تصویر سینڈ کرتے ہی اس نے جلدی سے لائٹ آف کی اور بھاگتے ہوئے دروازے کا لاک اچھے سے چیک کیا تھا کہ وہ کہیں کھلا نہیں چھوڑ دیا، اور کسی بھی حالت آج رات اس گارڈ زینا کے قابو میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ آج رات اسے خوب تڑپنا چاہتی تھی تاکہ اپنے ساتھ کیے گئے اس کے ہر ظلم کا بدلہ لے سکے۔ لاک چیک کرنے کے بعد امیرہ اے سی نارمل سپیڈ پر چلاتی، لائٹ آف کرتی، نائٹ بلب جلاتی، جلدی سے کمفرٹ اوڑھے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ اچانک کاظم خان نے دستک دیتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاظم خان اس کی ڈور کی جانب آیا تو دیکھا تو ڈور کو لاک لگا ہوا تھا۔ کاظم خان نے اپنے غصے کو ضبط کرتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور داخل ہوتے ہی اس نے شرٹ اتار کر اپنے جسم سے دور پھینکی تھی۔ کاظم خان کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی، مزید بھڑک چکی تھی، اور امیرہ کا اسے اس طرح سے جلسانہ چھونے نہ دینا جلتی پر تیل کا کام کر گیا تھا، اور اس کا جسم گرم آگ ہوا پڑا تھا۔ بازوؤں اور ہاتھوں کی گرین رگیں پھول کر باہر ابھر چکی تھیں، جو غصے سے سرخ انگارہ بن چکا تھا۔ خود کو سکون کرنے کے لیے وہ واش روم میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے شاور کے نیچے کھڑا ہوا ٹھنڈے پانی سے ہی اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے سر پر پڑا، کاظم خان کے تنے اعصاب تھوڑے ڈھیلے ہوئے تھے اور وہ تھوڑا ریلیکس ہوا تھا۔ کاظم خان شاور لے کر جیسے ہی باہر آیا، پورے آدھے گھنٹے وہ پانی کے نیچے کھڑا اپنے گرم ہوئے دماغ کو ٹھنڈا کرتا ہوا واش روم سے باہر آیا، اور اپنی گیلی پینٹ چینج کرتے، بلیک ٹراؤزر پہنتے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ اپنے بالوں کو، داڑھی کو ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے اپنے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کو اٹھاتے میلز چیک کرنے لگا تھا، کرنے کی غرض سے آن کیا تھا، لیکن سامنے ہی اسکرین پر شو ہوتے ہی امیرہ کے میسج کو اس نے دیکھ کر اس پر کلک کیا تھا، اور پھر اس کی تو تن بدن میں دوبارہ سے آگ لگ گئی۔ ساتھ ہی اس کے سامنے نشان والی تصویر شو ہوئی تھی۔ تصویر میں چمکتا وہ سیاہ نشان کا کاظم خان کی کمزوری تھا۔ نشان کو دیکھ کاظم خان کا دماغ ایک بار پھر گرم ہوا تھا۔ ہاتھ سے اس نشان کو چھوتے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ امیرہ جان چکی تھی کہ کاظم خان کی کمزوری نشان بن چکا ہے۔ امیرہ ہاں، کاظم خان یہ کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، اسے ٹارچر کرنے لایا تھا، لیکن اس کا الٹ ہو رہا تھا۔ امیرہ کی ان حرکتوں سے وہ خود ٹارچر ہو رہا تھا، اور وہ کسی بھی حال میں امیرہ کی اس حرکت کی اسے کسی صورت میں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ نشان کو دیکھ کر کاظم خان نے سر جھٹکتے خود کو پرسکون کیا، اور موبائل دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اے سی فل سپیڈ پر چلاتا بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے آنکھیں بند کر دی تھی، جبکہ کاظم خان کی نیند تو کوسوں دور تھی۔ آج نیند کسے آنے والی تھی؟ جیسے ہی کاظم خان نے اپنی آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ نشان لہرایا تھا۔ کاظم خان نے بے سکونی سے سر کو دوسری جانب کیا تھا اور پھر سے آنکھیں بند کی تھی، لیکن پھر سے وہ نشان اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کاظم بے چینی اور بے سکونی کے عالم میں نہ جانے کتنی کروٹیں بدل چکا تھا، لیکن اسے کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ نشان اس کے لیے اذیت بن چکا تھا اور اسے حد سے زیادہ بے سکون کیے ہوئے تھا۔ اب کسی بھی صورت اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ کاظم خان، اسے اس بے سکونی میں 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن اب بس ہو چکی تھی۔ کاظم خان غصے سے بیڈ سے اترا اور بنا چپل پہنے وہ اپنے روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، اور پھر اپنے ساتھ والے روم کا دروازہ کھولنے ہی لگا چاہا تھا، لیکن دروازے کو لاک لگا دیکھ کر کاظم نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ کاظم خان کو زور سے دیوار کے ساتھ مکہ مارا اور غصے سے وہ کچن کی جانب گیا۔ وہاں کے ایک کیبن میں وہ چابیوں کا گچھا اٹھا کر لایا اور باری باری ساری چابیاں لگا کر ٹرائی کیا کہ اچانک ہی اسے لاک کھلنے کی آواز آئی تھی۔ آخرکار چابی سے لاک کھل گیا۔ دروازے کا لاک کھل ہی گیا تھا۔ کاظم خان دروازے کا لاک کھولنے کے بعد ہی روم کے اندر چلا گیا۔
مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا اور آرام سے دروازے کو واپس لاک کیا تھا، اور سامنے امیرہ کے بیڈ پر کمفرٹ اوڑھے سوتے ہوئے دیکھ کر دبکے وجود کو دیکھا تھا جو بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ کاظم خان دیکھتے مجھے بے سکون کر کے خود بڑے سکون سے سو رہی ہیں، آرام فرما رہی ہیں میڈم۔ لومڑی کاظم چلتا اس کے نزدیک آیا اور اس کے بالکل ہی قریب آ کر اس کے ہاتھ سے اپنے وجود پر کمفرٹ کھینچ کر نیچے پھینکا تھا۔ امیرہ جو آج سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، اپنا کارنامہ سر انجام دیے اب گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ جلاد، وہ گارڈ زنیلا اس کے پاس اس قدر قریب آ جائے گا۔ کاظم خان نے نائٹ بلب کی روشنی میں، پیلی روشنی میں اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ اس کے بکھرے سراپے کو دیکھ کر پینٹ لمبی ہونے کی وجہ سے اتنی فولڈ کرنے کے بعد بھی اس کے پاؤں میں اٹکی ہوئی تھی، اور کھلی شرٹ میں اس کا نازک بے ترتیب سراپا اس وقت کاظم خان کی جان لینے پہ تھا۔ اس کے دل کی دنیا میں بھی طوفان برپا کر رہا تھا۔ کاظم خان اسے دیکھ کر اور بھی بے قابو ہو رہا تھا۔ پینٹ پر سے شرٹ سرک کر اوپر کی جانب ہوئی بھی تھی، اور شرٹ کے کھلے گریبان سے نظر آتے اس کے سراپے کو دیکھ کر سینے کے نشیب و فراز کو دیکھتے ہی کاظم خان اپنے خشک ہوئے لبوں پر زبان پھیر کر تر کرتا ہوا امیرہ کے بالکل برابر آ کر لیٹا، اور اپنے ہاتھ اس کے دائیں بائیں جانب رکھتا ہوا اپنی ٹانگیں اس کی ٹانگوں کے ارد گرد کرتا ہوا اس پر سایہ فگن ہوا، اور اس کے بالکل ساتھ لا کر اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھنے لگا تھا۔ امیرہ بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ تم کیوں اتنی ضدی ہو؟ اور اپنا ہر کام، اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ لگاتا ہوا بالکل ہلکا سا وزن اس پر ڈالتا اپنی گرم سانسیں اس کی سانسوں پہ، چہرے پہ چھوڑنے لگا تھا۔ ہاں، اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ اس سے بالکل دور نہیں رہ سکتا اور محبت کرتا ہے اس سے، لیکن وہ نشان میری کمزوری ہے۔ میری کمزوری کو اختیار بنا کر مجھے اپنے پاس لانا چاہتی ہو۔ اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ رب کرتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ کاظم خان جانتا تھا کہ امیرہ جان چکی ہے کہ وہ نشان اسے کس حد تک پسند آ گیا ہے۔ وہ بھاری آواز میں بول رہا تھا، تو سنو امیرہ، کاظم خان، ہاں مجھے وہ تمہارا کالا نشان بے حد پیارا لگتا ہے، بے حد پسند آیا ہے۔ اس کے بغیر میری سانسیں مکمل نہیں ہو سکتی۔ کاظم خان نے امیرہ کو بالکل اپنے قریب کرتے ہوئے، ہاں میں کاظم بلاچ خان نہیں رہ سکتا تم سے دور۔ پتہ نہیں مجھے کبھی تم سے ہوگی، لیکن تم سے انسیت ضرور ہو گئی ہے۔ تم سے ایک پل بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا، اور تمہارے اس نشان سے عشق، امیرہ کے کان میں سرگوشی سے کہتے ہوئے نیچے کی جانب سرکا، اور ہاتھ سے شرٹ اسی کے کندھے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اسی بلاؤز کی سٹریپ کو کندھے سے نیچے کرتے ہوئے وہ اس نشان پر جھکا اور اس پر زبان پھیرتا اسے مدہوش کرنے لگا تھا۔ زبان سے اس نشان کے لمس کو محسوس کرتا اپنے لبوں میں اس کے دباتا شدت سے سک کرنے لگا کہ امیرہ جو اپنے کان میں ہوتی اس کی سرگوشیوں سے اٹھ گئی تھی، اپنے نشان پر کاظم خان کے لمس کو محسوس کرتی لمبے لمبے سانس بھرنے لگی، جس سے اس کی دھڑکنیں شور مچاتی پاگل ہونے لگی تھی۔ کاظم خان اس کی دھڑکنوں کا شور سنتے نشان کو زور سے اپنے دانتوں کے بیچ میں لیتا، دانتوں سے دباتا اور اپنے ہونٹ اس کے وجود پر رب کرتا، نیچے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتا اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا تھا۔ کاظم خان جانتا تھا کہ امیرہ جاگ چکی۔ کاظم، امیرہ نے اس کے کندھے پر سے ہاتھ رکھتے ہی اسے پکارا تو کاظم نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اپنا سارا وزن نازک وجود پر رکھا، اور کاظم خان بھاری وجود تلے اس کا سراپا دب سا گیا تھا، لیکن وہ کاظم کے وجود کا بوجھ برداشت کیے آرام سے لیٹی رہی اور بالکل ہلی تک نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کاظم خان، آپ کا بھروسہ میں کبھی بھی نہیں توڑوں گی، آپ سے وفا میں مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ اپنے دونوں ہاتھ کاظم کے گالوں پر رکھتے ہوئے اس کی داڑھی کو سہلاتے امیرہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ کاظم خان اس کی رعنائیاں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، تو کاظم نے اپنے گالوں پر رکھے اس کے ہاتھوں کو باری باری چوما تھا۔ کاظم خان جان چکا تھا کہ یہ عورت
جو اس کی بیوی ہے۔ امیرہ، میں بہت پوزیسیو انسان ہوں اور تمہارے معاملے میں تو بہت کچھ زیادہ ہی پوزیسیو ہوتا جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں یہ پاگل پن ہے یا کوئی بیماری، لیکن تم پر میں کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری دسترس میں آ کر تمہیں میرا ہو کر رہنا پڑے گا۔ میرے علاوہ تم کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میں تو مرتے دم تک بس آپ کی ہو کر رہنا چاہتی ہوں۔ آئی لو یو کاظم خان۔ امیرہ اس کے لبوں پر جھکتی ہوئی انہیں چومتی ہوئی پیچھے ہوئی اور شرم سے نظریں جھکا گئی تھی۔ کاظم خان امیرہ کی جانب دیکھتے ہوئے، جسے دیکھ کاظم خان مسکرایا تھا۔ ان چھوٹی چھوٹی پپیوں سے میرا کیا بننے والا ہے؟ کاظم خان اسے شرمندہ کر چکا تھا۔ میں تو تمہارے وجود کی گہرائیوں میں اتر کر اپنی ایک ایک سانس کو تمہارے نام کر دینا چاہتا ہوں، تمہاری سانسوں میں الجھا کر تمہارے ہونٹوں کی نرماہٹ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ کاظم خان امیرہ کی گردن پر ہاتھ ڈالتا ہوا اس کے اوپر کی جانب اٹھاتا، جھٹکے سے خود کے نیچے بیڈ پر ہوتا اسے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ تمہارے اس سیاہ نشان کو رات بھر اپنے بے قرار لبوں کی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ نشان پر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں سلاتا ہوا وہ ہاتھ نیچے اس کے سینے کی جانب لایا تھا۔ تمہارے سینے کی نرماہٹ کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ کی انگلی اس کے سینے کے نشیب و فراز کے ارد گرد پھیرتے وہ خمار آلود لہجے میں بولا تھا کہ اس کی جان لیوا باتوں سے امیرہ کا حلق خشک ہوا۔ بے شک وہ یہی چاہتی تھی کہ کاظم اسے بیوی ہونے کا حق اور عزت دے، لیکن اب جب وہ وقت آیا تھا تو امیرہ کو ڈر لگ رہا تھا۔ امیرہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس سچویشن سے گزرے۔ اوپر سے اپنے جسم پر رینگتی کاظم کی انگلیوں کے لمس سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ کاظم، امیرہ نے اپنے سینے سے دھڑکنوں کا شور سنتے ہوئے اس کی جانب بولا اور سینے پر رینگتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے تھاما تھا۔ کاظم خان، جو کہ آج رکنے والا نہیں تھا، اب یہ گریز مطلب ہے کہ کاظم امیرہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے لے کر بیٹھا اور نیچے اپنے ہاتھ شرٹ میں ڈالتا ہوا جھٹکے سے اس کے وجود میں اتارتا نیچے فرش پر پھینکا۔ اس کے وجود پر بلیک ٹراؤزر کو دیکھے کاظم خان کے لب مسکرائے تھے۔ اس نے جھک کر سینے کی گہرائی میں اپنے لب رکھے جو کہ امیرہ کی روح کو ہلا گئے تھے۔ گھر سے مجھے پھنسانے کا پلان بنا کر آئی تھی کیا؟ مجھے بلاؤز کی ہک کو کھولتے وہ اسے بھی اس کے وجود سے الگ کیے اس کی گردن میں دانت کاٹتے گویا ہوا تو میرا شرم سے اس کے چہرے اس کی گردن میں چھپا گئی تھی۔ امیرہ نہیں جانتی تھی تمہیں بھی شرم آتی ہے؟ مجھے تو تم بہت بولڈ لگتی تھی۔ کاظم اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے بالوں کو ایک ہاتھ سے ایک سائڈ پر کرتا ہوا اس کی گردن کی پچھلی جانب جھکتا ہوا اس کے اپنے لب زور سے وہاں کاٹنے لگا کہ امیرہ درد سے کراہتی ہوئی اس کے جواب میں کاظم کی گردن کی پچھلی جانب زور سے دانت کاٹ گئی تھی۔ امیرہ جانتی تھی بولڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی بے شرمیوں میں آپ کا ساتھ دوں۔ امیرہ پیچھے ہوتے ہوئی بولی تو کاظم مسکرا دیا تھا۔ اچھا تو بولڈ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ساتھ ساتھ اسے اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے پیار کی برسات بکھا رہا تھا۔ یہ بے شرمیاں میاں بیوی کے رشتے میں لازم ہیں، ان کے بغیر تو یہ رشتہ ادھورا ہے۔ اگر اس میں تم میرا ساتھ دو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، جیسے نکاح والے دن میرے ہونٹوں پر اپنی بے باکیاں دکھا رہی تھی۔ کاظم نے کہتے ہی اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں لیتے زور سے دبایا اور پیچھے ہو کر اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا اور اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے وجود کو چھپائے تمام پردوں کو ہٹاتا اس پر سایہ فغن ہوا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا اور فرینچ کس کرنے لگا اور انداز پر مجلی تھی۔ آہستہ آہستہ شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، دونوں کی سانسیں پھوٹتی جا رہی تھی اور سینے میں پسینے دونوں کے وجود سے شرابور تھے۔ امیرہ جب سانس لینے میں مسئلہ ہونے لگا تو کاظم اس کے لبوں سے الگ ہوا تھا۔ کیسی تھی تمہاری والی کس سے بہتر تھی نا؟ کاظم اس کے چہرے پر اپنی لمبی سانسیں چھوڑتا ہوا اسے سانسیں لینے میں آسانی پیدا کرنے لگا تھا۔ امیرہ کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ بہت ہی واحجات کس ہے۔ امیرہ اپنی درد کرتی زبان کو منہ کے اندر دائیں بائیں ہلاتی پوری سانسوں کے درمیان میں بولی تھی۔ واحجات کس؟
کیا مطلب؟ اب ہر رات تمہیں مجھے ہی کرنی ہے اور تمہارے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ مجھے تمہاری زبان کا ذائقہ بھی بہت پسند آیا ہے۔ اب ہر رات مجھے یہ ذائقہ چکھنا ہے۔ کاظم اس کے بالائی لب کو دانتوں سے کاٹتا ہوا بولا تو امیرہ نے حف کی بری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اور آپ نے یہ واہیات طریقہ کہاں سے سیکھا؟ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں ایک بزنس مین ہوں، پوری دنیا میں گھومتا ہوں اور ایسا کرتے تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ہاں، مگر ٹرائی آج پہلی بار کیا ہے اور ٹرائی کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اس قسم میں اور نارمل قسم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ قسم بہت پسند آئی ہے۔ کاظم خان اسے سب بات بتاتے ہوئے اسے حیران کر رہا تھا۔ آپ کتنے گندے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ امیرہ کی آنکھیں حیرانگی سے پچھلی تھی۔ اس میں گندی کیا بات ہے؟ یورپ ممالک میں یہ سب سر عام ہوتا ہے اور تم مجھے باتوں میں لگا کر میرا فوکس خود پر سے مت ہٹاؤ۔ کاظم کہتا اس کی گردن پر جھکا اور اس کی چہرہ کو لبوں سے چومتا ہوا اپنی مونچھیں اور داڑھی اس کی گردن پر آہستہ آہستہ رب کرتا ہوا اس کے سینے کی جانب بڑھا تھا کہ کاظم کے لبوں کے ساتھ اس کی مونچھوں اور داڑھی کی میٹھی میٹھی چبھن پر امیرہ کے جسم میں سرد لہریں سرایت کرنے لگی تھی کہ امیرہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ کاظم خان اس کے سینے کے نشیب و فراز پر لبوں پر لمس بکھیرتا ہوا لبوں کو اس کے سینے پر ٹریس کرتا ہوا پیٹ پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا ہوا اس کی ناک پر زبان پھیرتا وہاں اپنے دانتوں کو گاڑ گیا تھا۔ امیرہ اس کے لمس پر پگھلتی کروٹ کے بل ہوئی کہ کاظم اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں سے بھرتا ہوا کمر کے بل دانت گاڑتا اپنے لبوں سے چھوڑتا اس کی لمس چھوڑتا ہوا اس کی گردن سے اس کے بالوں کو ہاتھوں کی سائیڈ کرتا ہوا اس کے کندھے پر اپنے دانت گاڑتا کندھے سے پکڑ کر اس کے جھٹکے سیدھے کیا اور اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی سانسوں کو ایک بار پھر اپنی سانسوں میں الجھاتا اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں چبانے لگا کہ امیرہ نے مزاحمت کرتے اپنے نیل اور اس کے گردن میں زور سے کھبوئے تھے۔ کاظم اس کے لبوں پر گرفت مضبوط کیے اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اپنے قابو میں کرتے اس نے اوپر سے تکیے پر لگائے اس کی پوری شدت سے اسے خود میں سما گیا کہ اس کی شدت پر امیرہ کے حلق سے نکلنے والی چیخوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا جب سے امیرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کاظم امیرہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ کاظم اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی آنکھوں پر عقیدت سے لب رکھتا ہوا اس کی گالوں کو چومتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ امیرہ نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا اور ایک دم سے میرے ہاتھوں کو چھوڑیں، امیرہ ہبکی سے بولی، ان ہاتھوں کو چھوڑ دو تاکہ میری کمر کو زخمی کر دیں۔ کاظم مسکراتا سیاہ نشان کو دانتوں میں بھر گیا تھا۔ کاظم مجھے درد ہو رہا ہے میری لومڑی، اب تو یہ درد تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ کاظم اس کے نشان سے لب ہٹاتا اس کی ناک کو اپنی ناک سے سلاتا ہوا اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے شرارت سے اسے لومڑی کہا تاکہ وہ محسوس نہ کرے۔ کاظم آپ مجھے دوبارہ لومڑی مت کہیے گا، امیرہ نے بچوں کی طرح سے اپنا نچلا ہونٹ باہر کی جانب نکالتے ہوئے اسے کہا تھا۔ کاظم اس کی یہ حرکت دیکھ کر ایک دم سے مسکرانے لگا۔ لومڑی کو لومڑی ہی نہیں کہا تو پرنسس کہوں گا۔ کاظم نے اس کے نکلے لب کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے اپنی جانب کھینچا تھا۔ کاظم یہ کیسا نام ہے؟ شوہر اپنی بیویوں کو اتنے پیارے ناموں سے بلاتے ہیں اور آپ لومڑی کہیں گے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ابھی تو فی الحال یہی نام تم پر سوٹ کرتا ہے، آگے جا کر تمہاری حرکتیں ٹھیک ہوئی تو تمہیں اچھے لقب سے بھی بلا لوں گا۔ کاظم نے اسے پھر سے چھیڑا تھا۔ کاظم کہتا ایک بار پھر پوری شدت سے اس میں خود کو سماتا ہوا اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا کہ امیرہ اس کے وجود میں سمیٹتی اس کی شدتوں پر کبھی ضبط کرتی تو کبھی آہیں بھرتی تھی۔ امیرہ آج چاہ کر بھی اس کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ آج تو کاظم خان اسے اپنی محبت کی رعنائیوں میں سمیٹ رہا تھا۔ معتصم حنا کا ہاتھ پکڑتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ معتصم کی پوری فیملی ہال میں صوفوں پر بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی، جنہیں دیکھ کر جیسے ہی معتصم کو دیکھتے ہی مانور نے معتصم کے ساتھ دیکھا تو حنا کو دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگی۔
مانور کو ہنا پر بہت پیار آیا اور اسے زور سے اپنے گلے لگا لیا تھا اور اس کے اس قدر چپکی ہوئی تھی کہ اس کی اتنی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تم ہنا؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ باقی سب بھی انہی کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ رضیہ بیگم، شاہدہ اور نورین کو چھوڑ کر باقی سب اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ارم بھی ہنا کو پیار سے گلے لگا لیا تھا۔ عائشہ بھی خوش اسلوبی سے اس کے ساتھ گلے ملی تھی۔ شجاعت نے بھی آ کر اسے پیار دیا تھا۔ ہنا کے سر پر رکھتے ہوئے آگے بڑھے تھے اور اسے اپنا پیار دیا تھا۔ سبھی اسے بڑے خوش اسلوبی سے ملے تھے سوائے پروین رضیہ کے۔ ہنا نے سب سے ملنے کے بعد صوفے پر بیٹھے ان تینوں کو دیکھا تھا جو ابھی تک صوفوں پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی اور انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر ارم کی جانب دیکھا تو ارم نے بھی آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے ان سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ تو ہنا مسکراتی ہوئی پہلے رضیہ بیگم کی جانب گئی تھی، بڑی تھی اور ان سے پیار لیا تھا۔ رضیہ بیگم جو نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اسے پیار دے دیا۔ رضیہ بیگم کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ السلام علیکم ہنا کہتی ہوئی آگے بڑھی تھی اور آگے پیار لینے کو تھوڑا سا جھکی ہوئی تھی، لیکن رضیہ بیگم کے اس کے سر کو دیکھتے ہوئے منہ بگاڑتی ہوئی اپنا رخ دوسری جانب کاٹ چکی تھی۔ معتصم کی موجودگی میں وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، منہ سے بولی تو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے پیار نہ دے کر اپنی ناراضگی کا اظہار ضرور دکھا گئی تھی۔ دور سے کھڑا معتصم اپنی بیوی کی اس انسلٹ پر غیظ و غصے سے حیران ہوا تھا اور ماتھے پر بلوں کا جال ڈال گیا تھا۔ ہنا کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ سختی سے اپنی گرفت میں تھامے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کی کوئی بھی انسلٹ کرتا۔ معتصم خان کو یہ بات کبھی بھی گوارا نہیں تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کے منہ لگنے کی جو آپ کی عزت نہیں کرتے اور سامنے جھکنے کی، جنہیں رشتوں کی قدر نہیں اور نہ ہی اہمیت نہ ہو۔ معتصم غصے سے بولا تھا کہ سب اس کے غصے سے واقف تھے۔ آئندہ کے بعد تم صرف اور صرف ان کے سامنے جھکو گی جنہیں تمہاری اور رشتوں کی قدر ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ معتصم خان ہنا کو سمجھانے لگا تھا، کہتا ہوا ہاتھ پکڑے آگے کی جانب بڑھتا تھا، جبکہ ہنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیران ہو رہی تھی کہ رضیہ بیگم تو اس کی ہنا کے سامنے اپنی بے عزتی پر مچلنے لگی تھی۔ رضیہ بیگم کو اپنی بے عزتی بہت زیادہ محسوس ہوئی تھی کہ اس کے اپنے پوتے نے اس قدر اس کی انسلٹ کی، پر بولی کچھ نہیں۔ معتصم خان کے سامنے بول کر وہ خود کی شامت نہیں لانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ بیٹھی رہی اور اپنے دانت ہی بجاتی رہ گئی تھی، جسے دیکھ کر عائشہ کھلا اٹھی تھی کہ جو سب کی بولتی بند کرنے والی تھی آج اپنے پوتے کے سامنے کچھ بھی نہیں بول پائی۔ بیٹا کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ کھانا بس لگ ہی گیا ہے۔ ارم اسے ہنا کو اوپر کی جانب لے جا کر دیکھ رہی تھی اور اسے روکنے کی کوشش کی تھی کہ ابھی کھانا کھا کر پھر اپنے کمرے کی جانب جائیں۔ معتصم خان، ماما اپنے کمرے کی جانب جا رہے ہیں، کھانے کو بھی ٹائم ہے، ہم تھوڑی دیر آرام کر کر آئیں گے۔ نہیں اسے بھوک نہیں ہے، معتصم نے اس کی جانب سے بولا تھا۔ بنا مڑے کہتا ہوا ہنا کو اپنے ساتھ گھسیٹتا اوپر کی جانب لے گیا تھا۔ شجاعت دیکھ لو اپنے بیٹے کو، اس لڑکی کے سامنے میری عزت دو کوڑی کی کر دی، اب وہ لڑکی میری کیا عزت کرے گی؟ رضیہ بیگم اپنے بیٹے کو سنا رہی تھی، تمہارے بیٹے کی اس حرکت کے بعد وہ مجھے باتیں سنائے گی اور میری انسلٹ بھی کرے گی، پھر وہ دن دور نہیں جب وہ اس گھر سے ہمیں نکال دے گی۔ اب رضیہ بیگم معتصم کے اوپر جانے کے بعد ہی بیان کرتی ہوئی بولی تھی، جو شجاعت صاحب کو باتیں سنانے لگی تھی، اماں آپ نے بھی تو اچھا نہیں کیا، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ ہنا بہت اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے، وہ ہماری طرح آپ کی عزت کرے گی۔ ارم بیگم ان کے پاس بیٹھتی ہوئی آہستگی سے گویا ہوئی تھی، جبکہ رضیہ بیگم کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی شروع ہو گئے نا ہماری دادی کے ڈرامے۔ عائشہ ساتھ کھڑی مانور سے سرگوشی کرتی ہوئی گویا ہوئی تھی، جس پر عائشہ نے آنکھیں گھمائی تھیں اور اسے عائشہ کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ ہاں تم تو میری بہت عزت کرتی ہو نا،
اور اب تمہاری بہو بھی میری عزت کرے گی۔ مجھے سارا پتہ ہے تمہارا اور تمہاری حرکتوں کا بھی۔ آج نہ جانے تم نے اپنے بیٹے کو میرے بارے میں کیا کیا کون سی پٹیاں پڑھائی ہیں جو کہ اب وہ میرے سامنے تن کر کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے کھانے کو پڑتا ہے۔ رضیہ بیگم ارم کو باتیں سنانے لگی اور سخت نظروں سے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ ارم تو اپنی ہی ساس کی باتیں سن کر دوبارہ سے عجیب سی سوچنے لگی تھی۔ بھائی صاحب، اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ معتصم کو اس لڑکی کے سامنے اماں سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ لڑکی تو جیسے ہی اس گھر میں دیکھے گی سنے گی نا، اور ویسے ہی کرے گی نا۔ معتصم خان کی بیوی ہے آخر۔ شجاعت اپنی ماں اور اپنی بہن کو کیا سمجھاتا۔ نورین بھی موقع دیکھ کر بولی تو انہیں بھی حنا کو دیکھ کر اس سے نفرت ہوئی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی جو نہیں ہوئی تھی اپنے معتصم خان کے، جو انہیں اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دشمن لگتی تھی، جبکہ اس میں اس کا کیا قصور تھا۔ لڑکے نے جب خود اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ اماں آپ چپ کریں، میں معتصم کو سمجھاؤں گا، بات کروں گا۔ چلیں آپ آئیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اور شجاعت صاحب نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تھا اور اپنے ساتھ لگائے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھے تھے۔ شجاعت اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ان کی ماں کی یہ عادت انہیں بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ معتصم کو کھری کھری سنا جاتی تھی۔ باقی سب بھی ان کے پیچھے پیچھے گئے تھے۔ وہ سب مل کر کھانے کھانے میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ معتصم اور حنا نے کھانا نہیں کھانا تھا۔ آپ نے آنٹی سے جھوٹ کیوں بولا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا؟ حنا کمرے میں آتی ہوئی معتصم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ کون سا جھوٹ؟ معتصم اس کا ہاتھ چھوڑنا اچھا نہیں لگا تو اس کی جانب پھر سے اس کا ہاتھ اپنی ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کی بات سننے لگا تھا۔ یہی کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، معتصم کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ حنا کے ہاتھ کی سخت گرفت اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دیکھتی ہوئی بولی تھی، ہاں تو میں نے ٹھیک کہا نا کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا۔ اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھ کر اسے عجیب ہی لگا تھا، تو میں نے جھوٹ کہاں بولا ہے؟ مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے۔ معتصم نے اس کا ہاتھ لبوں کی جانب لے جاتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تو حنا تذبذب کا شکار ہوتی جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کھینچنے لگی، لیکن معتصم نے اس کے ہاتھ کی گرفت کو مضبوط کرتے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ آپ کو بھوک نہیں تو اس کا مطلب مجھے بھی بھوک نہیں ہے، حنا خفگی سے بولی تھی۔ معتصم بالکل، جب مجھے بھوک لگے تب ہی تمہیں بھی لگنی چاہیے۔ معتصم نے اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے حنا کو لہرا کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ حنا اس سے پہلے کہ اس سے الگ ہوتی، معتصم نے اسے اپنی گرفت میں مضبوط سے تھام لیا تھا اور اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کا حصار باندھا تھا، جس سے حنا اس کے بالکل قریب ہو چکی تھی۔ اس کی سانسوں کی گرم تپش اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ تو آپ مجھے یہاں لا کر بھوکا مارنا چاہتے ہیں؟ حنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اسے خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ معتصم اسے خود سے اور قریب کر چکا تھا۔ وہ اس سے ایک پل بھی دور ہونا برداشت نہیں کر رہا تھا۔ کس نے کہا میں تمہیں بھوکا مارنا چاہتا ہوں؟ میں تو تمہیں کھانا چاہتا ہوں، معتصم کہتا ہوا اس کے چہرے کی جانب بولا تھا اور پھولے ہوئے گالوں کو دانتوں میں دباتا ہوا اسے اور بھی بوکھلا گیا تھا۔ حنا اس کے ایک ایک انداز کو دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حنا معتصم کے اس عمل سے خفا ہوئی تھی اور اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ معتصم جانے جہاں ان چھوٹی موٹی گستاخیوں سے تو یہ ڈر ختم ہوگا۔ اگر ایسے ہی مجھ سے دور رہی تو پھر تمہارا ڈر ساری زندگی ختم نہیں ہوگا، میں ساری زندگی کنوارا ہی رہ جاؤں گا۔ معتصم نے اسے زمانی انداز میں بولا تھا، جو کہ حنا اس کے الفاظ سن کر ایک دم سے بوکھلا گئی۔ معتصم نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے مزید خود میں کھینچا تھا۔ معتصم کی جانب دیکھتے ہوئے مجھے بھوک لگی ہے، حنا نم ہوتی ہوئی آنکھوں سے بولی ہوئی تھی، جبکہ معتصم اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ تمہاری آنکھوں میں نمی کس چیز کی ہے؟ جانے جہاں آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں مجھے یہ آنسو نظر نہ آئیں۔ معتصم نے اس کی کمر کو چھوڑتے ہوئے اس کے آنسو کو صاف کرتے ہوئے اسے باور کروایا تھا۔
ہنا اس قدر حیران تھی کہ یہ شخص اس قدر کیئر کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہے۔ چلو جاؤ، فریش ہو جاؤ، تب تک میں تمہارے لیے کھانے کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے مبتسم اس سے دور ہوا تھا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ امیرہ کی آنکھیں کھلی اور کھولتے ہی کسمساتے اس نے کاظم خان کے سر کے بالوں کو دیکھا۔ وہاں سے ہوتی اس کی نظر اپنی گردن پر گرم سانسیں چھوڑتے کاظم خان کے انداز کو دیکھا، جو اس کے بالکل قریب اسی کی باہوں میں جوڑ رہی تھی۔ امیرہ اس کی یہ حرکت دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوئی تھی۔ امیرہ نے کاظم خان کو دیکھا۔ کاظم خان سرکتے ہوئے اس کی بالکل اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا۔ امیرہ تو کاظم خان کے چہرے پر گری جہاں وہ اس کی گردن پر اپنا چہرہ چھپائے سکون سے سو رہا تھا، اتنا پرسکون سے سو رہا تھا کہ امیرہ دیکھ کر تو حیران ہوئی۔ آج کاظم اور امیرہ دونوں ایک دوسرے میں سما چکے تھے اور مکمل ہو چکے تھے، اور اسے اپنے اندر اس قدر سکون کی لہریں محسوس ہو رہی تھی۔ امیرہ نے آج اپنے خواہش کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے امیرہ نے اپنے پیٹ پر کچھ محسوس کیا تھا۔ تھوڑا سا کمفرٹ اٹھا کر اندر جھانک کر دیکھا تو کاظم کا گھٹنا اپنے پیٹ پر دیکھ کر اس نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ اس کے گھٹنے سے اس کے پیٹ پہ دباؤ پڑ رہا تھا اور وہ اسے محسوس کر رہی تھی اور اسے ہلانے کی کوشش کرنے لگی تو وہ اتنی سی جان اسے کیسے کسی بھی طرح سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ گھٹنا پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور ایک بازو اس کے سینے کے گرد باندھے کاظم خان اسے تکیے کی طرح خود میں پینچ کر سو رہا تھا۔ امیرہ نے ہاتھ کمفرٹ کے اندر سے ہی اسے دور کرنا چاہا تھا، لیکن کاظم خان اس سے ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ امیرہ نے بہت کوشش کی تھی، لیکن کاظم خان اس کی گرفت سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ اندر چلے جاتے کاظم خان کا گھٹنا بمشکل اپنے پیٹ سے ہٹایا اور اس کے بعد اس کے بازو اپنے سینے سے ہٹاتے امیرہ نے کاظم کا چہرہ اپنی گردن سے احتیاط سے ہٹاتے پیچھے تکیے پر رکھا اور خود کو اس کی گرفت سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں۔ اس کی جانب کروٹ کیے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ آج امیرہ کو کاظم خان پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا اور وہ اسے ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ کاظم خان کے چہرے سے اس کی نظر پھسلتی کاظم کے پھولے ہوئے سینے سے الجھی اور امیرہ کی سانسیں اتھل پتھل ہونے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ امیرہ کی سانسیں اس قدر اتھل پتھل ہو رہی تھی کہ اس کے سینے کو دیکھتی ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے مضبوط توانا سینے کو اپنی انگلیوں سے سہلاتی وہ اس کے سینے پر جھکی پورے حق سے کاظم خان کے دل پر حکومت کر گئی تھی، لب رکھ چکی تھی، اور کاظم خان اس کی اس ادا کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ کاظم خان اس کی سرگوشیاں نوٹس کر رہا تھا اور اس کی نامل چلتی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی تھی۔ کاظم خان وہاں سے سرکتے اس کے لب اس کی گردن پر گئے تھے، جو وہاں پر لب رکھتے ہوئے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی تھی۔ وہ مکمل کی مکمل اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتی تھی اور اسی کے دل پر راج کرنا چاہتی تھی۔ کاظم خان اس کی سرگوشیاں محسوس کر رہا تھا۔ کاظم خان نے اسے اپنے آپ سے ایک منٹ کے لیے دور نہیں ہونے دیا۔ اس کی گردن پر آئے شہرگ پر ہونٹوں کو چھوتے ہوئے اس نے چھوٹے چھوٹے ہڈی پر اپنے لب رکھے تھے اور زور سے اپنے دانتوں میں دبایا۔ کاظم خان جو کب سے اٹھا اس کی تمام حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ کاظم خان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا کہ میں اس کے ساتھ اس قدر زیادتی کر رہا تھا اور وہ مجھے اس قدر ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، مجھے اس قدر ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ کاظم خان اس کی ادائیں مکمل طور پر نوٹس کر رہا تھا۔ امیرہ کے اس انداز پر اس کے لب مسکرائے تھے۔ کاظم خان دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ کاظم خان نے امیرہ کے لیے اس کی گردن پر اپنے لبوں کو اوپر کی جانب ٹریس کرتے ہوئے اس نے کاظم خان کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے اور تھوڑی پر اپنی تھوڑی رکھی اور تھوڑا اوپر کی جانب ہوتی اس نے کاظم خان کی بند آنکھوں کو دیکھتے جھکتے اس کے ڈمپل والی جگہ کو باری باری چوما تھا اور اس کے ڈمپل والی جگہ کو باری باری چوم کر اس کی سرگوشیاں اسے اچھی لگ رہی تھی اور وہ جو ایسے ہی انجان بنا خاموشی سے لیٹا رہا اور داڑھی کی میٹھی چبھن اس کے ہونٹوں کو گدگداتی مزہ دے رہی تھی۔ اس کی داڑھی پر اپنے ہونٹوں کو
رب کرتی وہ اب اپنے ہونٹ اس کی مونچھوں پر رکھتے ہوئے اسے محسوس کر رہی تھی، اس کی ایک ایک ادا کو وہ محسوس کرتی ہوئی اس کی رعنائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کاظم خان چمکتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کاظم خان امیرہ کی اس قدر قربت پر نڈھال ہو رہا تھا، وہ تو یہی چاہتا تھا۔ شرارتیں کرتی مسکرا رہی تھی، کبھی اس کی مونچھوں پر اپنے لب رکھتی تو کبھی اپنے لبوں کو ہلکا ہلکا سا اس کی مونچھوں سے رب کرتی تھی۔ کاظم خان کو اس کی یہ ادا بہت پسند آ رہی تھی، اس کا اس طرح کا لبھانا، اسے پیار کرنا۔ امیرہ کو اس کی مونچھوں کے ساتھ کھیلنا پسند تھا، اسے اس کی مغرور مونچھیں بہت پسند تھی، اسی لیے تو وہ انہی کے ساتھ اس کی نیند سے بے خبر ہوئے اتنے تندرست اور توانا باڈی کو دیکھتے ہوئے وہ اسی وقت کھیلتی تھی جب وہ نیند کے مزے لے رہا ہوتا تھا، کیونکہ اس کی ہوش میں تو وہ یہ سب کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ وہ سب کچھ بھلائے کاظم خان کے وجود میں کھو گئی تھی، وہ دیوانی تھی کاظم خان کی، تو وہ کیسے اسے اس طرح چھوڑ سکتی تھی۔ کاظم خان کے ساتھ وہ اٹکلیاں کرتی ہوئی کب اس میں کھوئی بھی تھی کہ کاظم خان جاگ اٹھا تھا۔ اس کی یہ ساری حرکتیں، اس کی ہر ادا سے اسے عشق تھا، وہ دل و جان سے مرتی تھی اس ایک شخص پر جو اس کا اپنا محرم تھا۔ وہ اپنے عشق میں اس قدر آگے جا چکی تھی کہ مر کر بھی کاظم خان کو بھول نہ پائے۔ کاظم خان جو اسی کے عشق میں وارفتگی سے اسی کا آہستہ آہستہ ہوا جا رہا تھا۔ کاظم خان نے ابھی تک اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کیا تھا، لیکن اسے باور کروا چکا تھا کہ اسے اس سے انسیت، اس سے لگاؤ ہو چکا ہے، اس کی اسے عادت ہو چکی ہے۔ مجھے عشق ہے اس ایک چہرے سے۔ امیرہ اپنا چہرہ کاظم کے چہرے سے ہٹاتی، اس کی داڑھی میں اپنی انگلیاں الجھاتی، اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی، اس کے چہرے پر اپنی سانسیں چھوڑتی سرگوشی سے بولی تھی۔ کاظم خان اس کی ایک ایک بات کو سن رہا تھا اور دل ہی دل میں اس کو لبھا رہا تھا۔ مجھے عشق ہے ان دلکش آنکھوں سے، جن کو دیکھتے ہی میری روح روشن ہو جاتی ہے، امیرہ سرگوشی میں کہتی۔ کاظم کے کانوں میں سرگوشی کرتی ہوئی اسے بے حد قریب کر چکی تھی اور اس کی کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے دل میں ابھرتے ہوئے جذباتوں کو اٹھا رہی تھی۔ اپنی میٹھی آواز سے رس گھولتی وہ اس کی بند آنکھوں پر جھکی اور باری باری اپنے لبوں سے چومنے لگی تھی۔ کاظم خان اپنی محرم کو اس قدر قریب ہوتے دیکھ کر اس کی شرارتیں اسے بہت پسند آ رہی تھی۔ امیرہ جو اسے بالکل بھی نٹکھٹ سی لگتی تھی، اس کے پیار میں اس نے لب پر اس کی داڑھی پر رکھے۔ کاظم جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، امیرہ کی سرگوشی اب اسے بے چین کرنے لگی تھی، اس کی دھڑکنیں بھڑکنے لگی تھی اور اسے مزید بے سکون کرتے ہوئے اسے جگا رہی تھی، جو کب سے خاموشی سے اس کی ادائیں دیکھ رہا تھا۔ کاظم خان کی اب بس ہونے کو تھی۔ امیرہ جو کب سے اسے تنگ کرنے کے آپے پہ تھی، وہ اس قدر بے ہوشی کا ناٹک کر رہا تھا۔ امیرہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔ مجھے عشق ہے ان ہونٹوں پر سجی اس مسکراہٹ کی، اور مونچھوں پر اس مونچھوں کو چھوا، اور مجھے عشق ہے ان گھنی مونچھوں سے، اور ان کو چھیڑتی ہوئی اپنی انگلیوں سے سہلاتے ہوئے وہ اسے ہی انہی میں الجھا رہی تھی۔ اسے اس کی مونچھیں ان انابی لبوں پر، اس کی ان مونچھوں پر، ہونٹوں سے اس کے نچلے لب پر اپنے ہونٹ رکھی تھی، اور مجھے انسیت ہے ان گلابی لبوں سے۔ ان گلابی لبوں کو دیکھتے ہی وہ ایک دم سے دہک اٹھتی تھی اور ان کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، جو میرے چہرے کے نقوش کو چھونے کی گستاخی کرتے ہیں۔ اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتے وہ کہتا کہ ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دباتا ہوا اسے بالکل سانس روکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس نے اس کی سانسیں روک لی تھی، جو دباتا شدت سے چومنے لگا تھا، جس سے امیرہ اس افتاد کے لیے بوکھلا کا شکار ہو چکی تھی۔ اسے تو اس افتاد کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ امیرہ کو کاظم کی اس حرکت پر ایک دم سے بوکھلا کر رکھ چکا تھا کہ امیرہ جو اپنے آپ میں مگن تھی، اچانک کاظم خان کی گمبھیر آواز
سن کر گھبرائی، اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی کاظم خان اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ اب امیرہ ہل کر تو دکھاؤ۔ وہ اس کی کمر میں اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا اور اسے اپنے بالکل قریب کرتا ہوا امیرہ کے لبوں پر جھکے۔ اس کی شدت میں اور بھی اسے مزید بوکھلاہٹ کا شکار کر چکا تھا اور اس کے لبوں کو چوسنے لگا، سک کرنے لگا اور اپنی ناک کی نوب اس کے ناک کی نوب کے ساتھ رب کرتا ہوا اسے مزید اضافہ ہونے لگا اور اس کے نچلے لب کو زور سے اپنے دانتوں میں دباتا پیچھے کی جانب کھینچتا چھوڑتا پیچھے ہوا اور پھر امیرہ کو ایک سائیڈ پر لٹاتے اسے کمر سے زور سے اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے اس کی بلیک نشان کی جانب بڑھتے ہوئے اسے وہاں پر سک کرنے لگا تھا۔ کاظم خان کو اس نے دوبارہ سے چھیڑ دیا تھا۔ اب اسے پکڑتے اپنے سینے سے لگاتے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھنے لگا جو رات بھر جاگنے کی چغلی کھا رہی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔